میرے دوسرے مہمان امجد مرزا ہیں۔ امجد مرزا ایک افسانہ نگار ہیں اور شاعر ہیں۔ اردو اور پنجابی میں خوب لکھتے ہیں اور ان کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم امجد مرزا صاحب۔ بہت بہت شکریہ سابق صدر مہمان خصوصی حضرات۔ اکبر صاحب کے بارے میں کچھ کہنا میرے جیسے فہم انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اور جیسا کہ 3 منٹ کا ایک قلیل وقت دیا گیا، ان کے لیے تو صدیے چاہیے ان کے لیے کچھ کہنے کے لیے، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کہہ سکوں۔ عنوان ہے میرے مضمون کا اکبر حیدرآبادی دنیا سخن کا درخشاں ستارہ۔ یوں تو برطانیہ میں انگنت شعراء اور شاعرات ہیں، بلکہ روز بروز ساون کے گھاس کی مانند پھوٹ رہے۔ اسی طرح خود ساختہ اساتذہ بھی کھمبوں کی طرح پیدا ہو کر زبردستی اپنے آپ کو منوانے میں کوشاں ہیں، جو محض دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے اور الف میم سیدھا کرنے کی ناکام کوشش میں زبردستی استاد کہلوانے میں مصروف ہیں۔ ادب کے باب میں ایسے بھی ہیں بے ادب دیکھے، ادب کے باب میں ایسے بھی بے ادب دیکھے، سخن شناس نہ تھے اور سخن بروں میں رہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں زمانہ استاد سمجھتا ہے اور اپنا سمجھتا ہے، وہ خاموشی سے ادب کی خدمت میں مصروف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ادب سے محبت رکھنے والے انہیں اپنے دل میں سجا کر رکھتے ہیں۔ ان میں سر فہرست محترم اکبر حیدرآبادی کی شخصیت ہے، جو ایک طویل مدت سے ادب کی خدمت میں مصروف ہے، اور بے شمار شعراء اور شاعرات جو آج کئی کتابوں کی مصنف ہے ان سے فیض حاصل کر چکے ہیں، جن میں راکب العروق کو بھی فخر ہے کہ انہوں نے اپنی بیماری کے باوجود بھی میرے مجموعہ کو اپنی محبتوں اور شفقتوں سے ایسا سنوارا کہ میں فخر اور خود اعتمادی سے اپنا کلام پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ آج تک کسی میں اتنی جرأت نہیں ہو کہ اس میں وہ کیڑے نکالے، جبکہ یہ عام لوگوں کی عادت سی بن گئی ہے۔ اپنے دام میں مسخر افسردہ نصیب لوگ اکبر ہے، اپنے ہی دام میں مسخر افسردہ نصیب لوگ اکبر، فن میرا لہو میں جذب ہو کر تحت کمال آ گیا ہے۔ محترم اکبر حیدرآبادی صاحب نے مجھے اپنا مجموعہ کلام قرض و بام سال عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ان کی انگریزی میں نظموں کا مجموعہ ریفلیکشن شائع ہوا، جو میرے علم میں کسی اور اردو دان کا میرے علم میں کسی اردو دان ان کا پہلا انگریزی مجموعہ ہے۔ اردو کے علاوہ انہیں انگریزی پر بھی پورا عبور حاصل ہے۔ وہ اتنے عالی مرتبہ شاعر پر میرے جیسا کم فہم اور کم علم شخص کیا لکھے گا، مگر جو محبت اور عزت میرے دل میں ان کے لیے موزن ہے، اس کا اظہار میں فرض سمجھتا ہوں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اکبر حیدرآبادی جیسا عظیم شاعر دانشور ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ پاک انہیں صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے، تاکہ برطانیہ میں ادب کی سرپرستی میں مزید پھولے پھلے اور ہم اس سے پورا فیض اٹھا سکیں۔ ان کی شاعری میں نہ صرف دولت فکر ہے، بلکہ وسعت اور ادراک بھی، جو لہجے کی پختگی کی وجہ سے انفرادیت عطا کر گئی ہے۔ انہوں نے غزل کو امتیازی شان عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اور ہمیشہ اپنی شرح قائم کرنے کے لیے کبھی کوئی شور شرابہ نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا نام عزت و احترام اور محبت سے لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا۔ کہاں ملیں گے صاحبان علم اب، کہاں ملیں گے صاحبان علم اب، کہ اکبر ایسے لوگ خار خار ہیں۔ اکبر حیدرآبادی تمام تر تغزل کی رہنائی کو برقرار رکھتے ہوئے زمانہ کے نشیب و فراز، غم دوران اور غم جانا کو جس انداز و پیرائے میں سپرد قلم کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاعر ہمیشہ اپنے عہد اور معاشرے کا اہم جز ہوتا ہے اور نمائندگی کرتا ہے، اور اپنے معاشرے کو جیسا دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، وہی لکھتا ہے۔ جس عہد سے وابستہ ہے سب خواب ہمارے، جس عہد سے وابستہ ہے سب خواب ہمارے، جینا ہے تو اس عہد کی آواز سمجھ۔ اس مجموعہ کلام میں غزلیں،
عام شعراء کی طرح انہوں نے ہجر و وصال کے قصے اور گل و رخسار کی باتیں نہیں لکھی، بلکہ آپ کی شاعری یقیناً منفرد لب و لہجہ کی شاعری ہے، جس میں آپ کے جذبات و احساسات و تجربات کا بھرپور اظہار ہے۔ کوئی بھی باذوق قاری ایسی سچی اور کھڑی شاعری کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اکبر نہ ڈھونڈ مجھ کو حدوں کے احسار میں، اکبر نہ ڈھونڈ مجھ کو حدوں کے احسار میں، رہتی ہے جو سفر میں وہ منزل مجھے سمجھ۔ زندگی کی کڑوی سچائی کو کس طرح بیان کیا ہے، جس میں سارے خواب تھے میرے ساری یادیں تھیں، جس میں سارے خواب تھے میرے ساری یادیں تھیں، عمر کی گنتی میں اکبر وہ سال نہیں ملتا۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں پرانی قدروں کو پیش نظر رکھا ہے اور کلاسیکی ادب کی چاشنی سوز و گلاس کے ساتھ، لفظیات و موضوعات کے ساتھ روایات و جدیت کا راستہ بناتے ہوئے سنوارا ہے۔ تاج محل کا حسن امر ہے لیکن یہ شہکار، تاج محل کا حسن امر ہے لیکن یہ شہکار، جس کا ہنر ہے اس کا یہ احوال نہیں ملتا۔ افسوس کہ ہم مشرقی لوگ قبروں اور مردوں کے پجاری ہیں۔ انسان کی زندگی میں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، مگر مرنے کے بعد اس کی قبر پر اونچے اونچے مزار بنا کر پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ ہند و پاک کے نامور شعراء اپنی زندگی میں تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور رہے، مگر مرنے کے بعد ان کی شاعری نے دوسروں کو مالا مال کر دیا، اور آج ہم ان کے دن مناتے ہیں، ان کی یاد میں محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے یہاں تعصب اور بخل نے لوگوں کے ذہنوں پر زنگ چڑھا رکھا ہے کہ اچھے لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ مارکا لاف زنی کا رہا جس جا اکبر، کیسے کھلتے وہاں اوصاف میرے جوہر کے۔ آج خالد یوسف ہمارے درمیان موجود نہیں، انہوں نے زندگی بھر ادب کو جس طرح کی خدمت کی وہ فراموش نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح آج ہمارے درمیان اکبر حیدرآبادی، محمد شریف بقا جیسے دانشور موجود ہیں، جنہوں نے ادب کو بے بہا خزانہ دیا، اسے مالا مال کیا، اپنے اخلاص، نیک نیتی، محبت اور ادب نوازی سے ایک تاریخ مرتب کی ہے جسے قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں شعر ان کا دور اندیش بلا کا تھا وہ انسان اکبر، دور اندیش بلا کا تھا وہ انسان اکبر، آج والوں کو سبق کل کا پڑھایا اس نے۔